بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دو لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی جو آدمی لوگوں کے راستے میں اور لوگوں کے سائے کی جگہ میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں یا اب بھی دیہاتوں میں یہ صورت پیش آ جاتی ہے بسا اوقات کہ اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کہیں دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، راستے میں یہ صورت پہ ہو گئی، یا کہیں لوگ جہاں بیٹھتے ہیں درخت ہے، کوئی سایہ دار جگہ ہے تو کوئی سایہ دار درخت ہوتا ہے تو اس کے نیچے آ کے کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے، گرمی میں جانور بھی وہاں آ سکتا ہے، انسان بھی آ سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر خدا نخواستہ ایسی کیفیت ہو اور آدمی نے وہاں قضاء حاجت کی ہے تو اس صورت میں اس پر کوئی بھی آدمی اس کو شاباش نہیں دے گا، بلکہ اس کی زبان سے بے ساختہ اس کے لیے بد دعا ہی نکلے گی کہ کیسا ناہنجار آدمی ہے جس کو یہ سمجھ نہیں آئی اور اتنے بھی خیال احساس نہیں ہوا کہ کیا کر رہا ہے یہاں۔ تو یہ جو بد دعا ایسے نکلے گی یہی لعنت ہے۔ حالانکہ اور لعنت بہت بری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور رحمت کے بغیر تو آدمی کے لیے دنیا و آخرت خسارے کی چیز ہے۔ لیکن عمل کتنا سا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، یعنی معمولی سا عمل ہے، لیکن اس کے اوپر یہ بدلہ مل گیا اور آدمی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھتا ہے، شیطان اس سے ایسے کام کروا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے بچ کر رہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور چھوٹی سی بات ہی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں جو شہروں میں اگر ماحول دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ہم بھی بسا اوقات دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ کیفیت تو نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بیت الخلاء موجود ہیں گھروں میں، قضاء حاجت کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیا یا اپنے گھر کے سامنے ہی پانی بہت زیادہ کھڑا کر دیا، گاڑی دھوئی ہے، گیراج دھویا گیا، اس کے بعد یہ ہو گیا، اب کوئی آدمی وہاں سے گزرا ہے تو اس کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، یا کوئی کوڑے کا شاپر رکھا تھا جس کے اوپر سے جب گاڑی گزری یا کوئی موٹر سائیکل کا ٹائر گزرا ہے تو چیز پھٹ جاتی ہے، جس سے چھینٹے دور دور تک جا کے گرتے ہیں، چیزوں پر، لوگوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے بہت اذیت کا اور بہت تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ بسا اوقات ہم بے دھیانی میں یہ کام کر جاتے ہیں، اس لیے ہر وہ عمل، ہر وہ کام ہمارا جو دوسروں کے لیے واقعتاً ایسی تکلیف کا باعث بن جائے اس سے بچ کر رہنا چاہیے آدمی کو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی خواہ مخواہ مفت میں راہ جاتے کسی کی کوئی بد دعا نکل جائے، کوئی ایسا ویسا کلمہ نکل جائے، کوئی مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، تو کیا کرایا انسان کا کام خراب نہ ہو جائے۔ دین و دنیا میں بسا اوقات جو مشکلات آتی ہیں آدمی پر، تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی کلمہ نکل جاتا ہے منہ سے، کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے
جس کی وجہ سے آدمی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اور کبھی جو آسانیاں ملتی ہیں تو اس کے پیچھے کسی کی دعا ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے اسباب اس کے لیے موافق بنا دیتے ہیں. اور اگر نہیں قبول ہوتی، بد دعا لگ جاتی ہے، تو پھر اسباب الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.